بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناز اسٹوری میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کے پارٹ 2 کی طرف۔ دلاور بعد میں فوراً چلا گیا، اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ سکھر میں پوسٹنگ کے دوران یہ اس کا آخری کیس تھا۔ کل سجل نواز نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس نے اس تمام کارروائی کو خفیہ رکھنے کی کڑی شرط لگائی تھی۔ سجل نواز نے کئی قتل کیے تھے۔ وڈیرے کے روپ میں وہ ایک نرم اور مہربان مالک تھا، مگر در حقیقت میں وہ ایک غیر ملکی تنظیم کے لیے کام کرتا تھا۔ وڈیرے کے ہاتھوں چند اہم حکومتی اراکین کا قتل ہو گیا تھا، جن میں غیر ملکی نمائندے بھی شامل تھے۔ یہ سب تنظیم کے حکم پر ہوا تھا۔ تبھی سجل نواز حکومت کی نگاہ میں آ گیا تھا۔ جب سے غیر ملکی نمائندوں کا قتل ہوا تھا، حکومت اور قانون کا دباؤ سجل نواز پر پڑ گیا تھا۔ وہ CIA کو بھی مطلوب تھا۔ اس سے پہلے وہ خفیہ اداروں کی نگاہ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کی پشت پر ایک مضبوط مافیا کا ہاتھ تھا۔ کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ تھی، نہ اس کے کارنامے اور جرائم عام ہوئے تھے۔ صحافیوں کے ہاتھ بھی اس معاملے میں بندھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ جب اس نے خود کو قانون کے حوالے کیا تو اس موقع پر ایک صحافی بھی نہ تھا۔ دلاور مجرموں کی نفسیاتی کمزوریوں سے خوب واقف تھا۔ اس نے انتہائی ذہانت سے سجل نواز کے گرد جال بنایا تھا اور وہ دلاور کے جال میں پھنس کر خود کو قانون کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ جاتے جاتے دلاور کو اپنے ہی جال میں پھنسا گیا تھا۔ دلاور اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا، انتہائی قابل اور جینیس آفیسر، مگر سجل کے معاملے میں اس کی ذہانت کچھ خاص کام نہ آئی تھی۔ وہ مزے سے اپنے بوجھ اس کے کندھوں پر پھینک گیا۔ دلاور نے تو اس بوجھ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، نہ اسے شوق تھا۔ DC سکھر نے اس تمام کیس میں حصہ لینے والے اہم افسران کے اعزاز میں ڈنر دیا تھا، جن میں دلاور بھی شامل تھا۔ بذات خود اس نے دلاور کی تعریف کی۔ تمام افسران نے کھلے دل سے اس کیس کے تمام کریڈٹ دلاور کے کھاتے میں ڈالا تھا اور وہ اس کا حقدار بھی تھا۔ گرفتار ہونے سے پہلے وڈیرے نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو زیادہ دیر رشتے داروں کے آسرے پر نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے جلد سے جلد گھر والوں کو راضی کر کر اپنی امانت لے جائے۔ امانت پر فقط دلاور اندر تک کڑوا ہو گیا تھا۔ حیات، بابا سائیں کب آئیں گے؟ پروا پریشان ہو گئی۔ ہاسٹل سے آئے اسے 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ حیات نے اسے بتایا تھا کہ وہ ضروری کام کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے علی ڈوڈا کو اس کے ہاسٹل روانہ کر کے فوراً چلے آنے کو کہا تو وہ اس وقت ٹھٹک گئی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، بابا سائیں نے پہلے تو اسے اس طرح نہیں بلایا تھا۔ اس کا انداز پورے اسرار سا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئی، کچھ دیر بعد یہ راز بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا، آج شام تمہارا نکاح ہے۔ پروا کو شدید دکھ اور حیرت ہوئی۔ بابا سائیں کا لہجہ اتنا پتھریلا اور بے لچک تھا کہ اسے دوسری بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے سامنے تو پروا کی بولتی ویسے ہی بند ہو جاتی۔ ان کا چہرہ اتنا ہی روبدار اور کھردرا تھا، مخاطب نظر اٹھا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی ہر ضرورت بغیر کہے پوری کر دیتے تھے۔ پروا کو حسرت ہی رہی کہ وہ ان سے آنکھ اٹھا کر بات کر سکے، ضد کر سکے۔ میری عمر نکلی جا رہی ہے، 17 کی بجائے میں 70 سال کی ہو گئی ہوں نا، جو بابا سائیں مجھے بوجھ تصور کر رہی ہیں۔ اس کی سوچیں فطری تھی۔ اور پھر حویلی میں کوئی مہمان بھی نہ تھا، رشتہ دار بھی نہ تھا، سب کچھ انتہائی رازداری سے ہو رہا تھا۔ بس ملازم ہی ملازم تھے، وہ کس سے پوچھتی۔ رات وہ بہت روئی۔ سجل نواز بہت صبر سے کام لے رہا تھا۔ اس کی پیاری بیٹی یوں بلک بلک کر رو رہی تھی، اس کا دل جیسے کٹا جا رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے اچھے شخص کا انتخاب کیا ہے، قدر کرنا، وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ پروا نے اس اچھے شخص کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، نوکرانیاں کہہ رہی تھی، بڑا روب والا بندہ ہے، پر اس نے خاص دلچسپی نہ لی، بلکہ اچھی خاصی بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ساری سہیلیاں ہر بوجھ اور فکر سے آزاد، ایسے کسی بھی بندھن سے بے نیاز تھی۔ ہاں، ان کے گروپ میں صرف سوفیشا ہی ایسی تھی جس کی حال ہی میں منگنی ہوئی تھی۔ سب اسے کتنا چھیڑتی تھی اور روحانسی ہو جاتی تھی۔ ہاں، ان باقی تینوں نے عہد کیا تھا کہ جب تک وہ اپنے نصب العین کو پا نہیں لیں گی، شادی نہیں کریں گے۔ ان تینوں کے مقاصد بہت بلند تھے۔ ارم اپنے پپا کی طرح DC بننا چاہتی تھی، حمیرہ سیاست میں نام کمانا چاہتی تھی، پروا جرنلزم کے میدان میں جھنڈے گاڑنا چاہتی تھی، بیچاری سوفیشا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ پر منگنی کے بعد انہوں نے اتنا ضد کیا تھا کہ وہ اپنے نصب العین سے پھر گئی
اب اس کے پاس اپنے مگیتر ہمایوں کے قصے ہوتے تھے۔ پروا کو یوں لگا جیسے وہ اپنے مقاصد سے بہت پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ بابا صاحب نے اسے یہ کہہ کر ڈرا دیا تھا کہ جلد اس کی شادی کر دیں گے۔ اس کے گروپ والوں کو جب یہ بات ہوگی تو وہ سب کتنا ہنسیں گی، اس کا مذاق اڑائیں گے، شاید اسے گروپ سے خارج ہی کر دیں، کیونکہ صوفی شاہ کی منگنی کے بعد تینوں اس سے ناراض ہو گئیں، مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ وہ تو ہمایوں نے خود ہی صوفی شاہ کے آنسوؤں سے ہار کر اس کی ناراضگی دور کروائی، تب جا کر اسے دوبارہ گروپ میں داخل ہونے کی اجازت ملی، وہ بھی ہمایوں کے کہنے پر۔ آخر میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالی اس کہانی کا پارٹ 3 سننے کے لیے آپ اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔